الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ میرے بھائیوں، یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ گاڑیاں، یہ شان و شوکت، یہ محلات کیا ہمارے ساتھ قبر تک جانے والی ہیں؟ ذرا غور کیجئے کہ آخر ہمارا سفر کہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف غور کیجئے، جب وہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی ان کے آنسوؤں سے گیلی ہو جایا کرتی تھی۔ لوگوں نے حیران ہو کر کے پوچھا، آخر جب آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو اتنا کیوں روتے؟ انہوں نے جو جواب دیا تھا، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں پر کوئی کامیاب ہو گیا تو بعد میں آنے والے راستے اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، کوئی یہاں فیل ہو گیا تو بعد میں آنے والے سارے مرحلے اس کے لیے پریشانیوں سے بھر دی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، یہ حالت کس کی ہے؟ ہم موت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں محلوں، گاڑیوں، محفلوں اور عیش و عشرت کی چمک دکھ رہی ہے، لیکن قبر کے سوالات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما۔ عزیز بھائیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور دنیا میں پائے جانے والے تمام ادیان میں سب سے بہترین دین کا فالوور بنایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں کفر و شرک اور غلالت سے، شیطان کے راستے سے نکال کر نور ہدایت پر گامزن کیا۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ گاڑیاں، یہ شان و شوکت، یہ محلات کیا ہمارے ساتھ قبر تک جانے والی ہیں؟ نہیں، قطعی نہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ آخر ہمارا سفر کہاں پر ختم ہو رہا ہے؟ اس تنگ، تاریک اور اکیلی منزل پر جس کا نام قبر ہے۔ ہاں، وہی قبر جہاں نہ ماں کی گود ہوگی، نہ باپ کا سہارا ہوگا، نہ بیوی کا ساتھ ہوگا، نہ دوستوں کی محفلیں ہوں گی، نہ ہی مال و دولت کا انبار ہوگا۔ اگر کوئی چیز ہوگی تو مٹی، تاریکی اور صرف تنہائی اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سوچئے، کون ہے جو موت سے اپنے آپ کو بچا سکا؟ نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی فوج،
نہ کوئی دولت مند، سب گئے، ہمیں بھی جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، اس موت کو بار بار یاد کیا کرو جو تمام کے تمام انسان کی آرزوؤں کو، انسان کی تمناؤں کو، ساری خواہشات کو توڑ ڈالنے والی ہے۔ میرے بھائیو، یہ موت کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس نے فرعون اور نمرود کو مٹا دیا، جس نے شہنشاہوں کے تاج گرا دیے، جس نے بڑے بڑے اونچے اونچے محلات اور خوبصورت باغات کو کھنڈر بنا دیا، اور ہم موت کو بھول کر ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہم ہمیشہ دنیا میں زندہ رہنے والے ہیں۔ ارے جب آنکھیں بند ہوں گی اور روح نکالی جائے گی، تب اصلی سفر شروع ہوگا، آخرت کا سفر، جس کی سب سے پہلی منزل، سب سے پہلا اسٹاپ ہے قبر۔ ذرا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف غور کیجئے، ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے کہ جب وہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کی کیا حالت ہوا کرتی تھی۔ جب وہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی ان کے آنسوؤں سے گیلی ہو جایا کرتی تھی۔ لوگوں نے حیران ہو کر کے پوچھا، امیر المومنین، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اس قدر نہیں روتے، آخر جب آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو اتنا کیوں روتے؟ انہوں نے جو جواب دیا تھا، اس جواب کو ہمیں ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ۔ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، آخرت کے سفر کی ہمارے لیے سب سے پہلا اسٹاپ ہے۔ اگر یہاں پر کوئی کامیاب ہو گیا، یہاں پر کوئی پاس ہو گیا، تو بعد میں آنے والے راستے اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور اگر کوئی یہاں ناکامیاب ہوا، کوئی یہاں فیل ہو گیا، تو بعد میں آنے والے سارے مرحلے اس کے لیے تکلیف سے، مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے بھر دی جائیں گی، اور وہ طرح طرح کی تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا کرے گا۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، یہ حالت کس کی ہے؟ یہ اس جلیل القدر صحابی رسول کی کہ جس کے جنتی ہونے کا تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کیا۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انفاق کو، ان کے دین کے تئیں خرچ کرنے کے جذبے کو دیکھ کر کے کہا عثمان آج کے بعد جو کریں، جو دل میں آئے وہ کریں، لیکن انہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچانے والی ہے۔ ان کی حالت کیا ہے؟ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو جسم تھرا اٹھتا ہے، روح کانپ اٹھتی ہے اور آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم قبرستان سے یوں گزرتے ہیں جیسے تماشا لگا ہوا ہو، قبر میں مردے کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے، ہم کھڑے ہو کر ہنسی مذاق کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے ہم اپنے بزنس، اپنے تجارت کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، غور کیجئے کہ اگر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول قبر کے بارے میں اس قدر خوف رکھتے تھے اور اس طرح اللہ سے پناہ مانگتے تھے، تو ہم جو کہ دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمیں کس قدر اللہ رب العالمین سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو، یہ چکا چوند بھری جو زندگی ہے نا، یہ دھوکہ ہے۔ قبر آپ کے سامنے ہے، موت کی آہٹ قریب ہے، اور یاد رکھیے
یہ دنیا میں جو آپ عیش و عشرت کر رہے ہیں نا، جن نعمتوں کا یوز کر رہے ہیں، یہ سب کے سب ختم ہو جانی ہے، اور آخرت کی نعمتیں، آخرت کا عذاب دونوں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا قد تأخرت وان الآخرت قد تقدمت۔ اے مسلمانوں، دنیا ختم ہو رہی ہے، آخرت قریب آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، دنیا کے چاہنے والے ہیں، دنیا کی دلدادہ لوگ ہیں، آخرت کی تیاری کرنے والے بھی ہیں، آخرت کے لیے اپنے آپ کو لگانے والے لوگ بھی ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا۔ اپنے آپ کو آخرت کا چاہنے والا بناؤ، آخرت کا دلدادہ بناؤ، دنیا کا دلدادہ نہ بنانا۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ۔ یاد رکھو کہ آج دنیا میں تمہارا جو منائے کرو، تمہیں دنیا میں ہر چیز کرنے کی چھوٹ دی گئی ہے، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم سے کوئی حساب نہیں لیا جا رہا ہے۔ تم نافرمانیاں کرو، اللہ رب العالمین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جاؤ، تمہارا جو من میں آئے کرو، لیکن کل قیامت کے دن حساب کا دن ہے، وہاں تم نے جو دنیا میں کمایا تمہارے اعمال کا حساب ہوگا، تمہیں عمل کی مہلت نہ دی جائے گی۔ اس دن چاہو گے اے اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، میں بھی نیکی کر لوں، لیکن اللہ رب العالمین انکار کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ذرا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قبر کے پاس جاتے تو آپ کی کیا حالت ہوتی تھی۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے، قبر کھودی گئی، مٹی تیار کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ کر اتنا روئے کہ آپ کے سامنے جو مٹی موجود تھی وہ مٹی گیلی ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فعدت، اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، تم اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے یہ کس شخص کی حالت ہے، اس نبی کی کہ جسے تمام نبیوں کا امام بنایا گیا، اس نبی کی جو تمام نبیوں کا امام ہے، تمام انسانوں کا سردار ہے، وہ شخص کہ جسے اللہ رب العالمین نے آنے والے اور جو کر چکے سارے گناہ معاف کر دیے، اللہ رب العالمین نے جس سے گناہ ہونا، غلطیاں ہونا ناممکن بنا دیا، وہ شخص قبر کے پاس بیٹھ کر اس قدر رو رہے ہیں کہ ان کے سامنے کی مٹی گیلی ہو جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اپنے آنکھیں بند کیجئے، دل سے سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کا جسم تھرا اڑتا تھا، ان کی روح کانپ اڑتی تھی، ان کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قبر ہی وہی پہلی منزل ہے، وہی پہلا دروازہ ہے کہ اگر یہاں سے ہمارے لیے گزرنا آسانی کے ساتھ ممکن ہوا تو بعد کے مرحلے ہمارے لیے آسان ہے، اگر ہم یہاں کامیاب ہو گئے تو ہمارے لیے بعد میں ہمیشگی کی نعمت ہے، بعد میں ہمارے لیے عیش و عشرت ہے، لیکن اگر ہم یہاں سے ناکامیاب ہوئے، اگر ہم یہاں سے اچھے سے نہیں گزر سکے تو بعد میں ہمارے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی تیار کردہ جہنم ہے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم موت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں محلوں، گاڑیوں، محفلوں اور عیش و عشرت کی چمک دکھ رہی ہے، لیکن قبر کا عذاب، قبر کی سختیاں اور قبر کے سوالات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کیجئے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے عذاب کو یاد کیجئے اور قبر کو سوچ کر اپنے دل کو صاف کیجئے۔ آپ کا دل، ہمارا دل جو مردہ ہو چکا ہے، اس دل کو بیدار کیجئے
اور یاد رکھیے قبر ہمیں پکار رہی ہے، قبر ہمیں آواز دے رہی ہے کہ اے لوگو تمہیں میری آگوش میں آنا ہے۔ یہاں تمہارے برانڈڈ لباس، یہاں تمہاری اونچی اونچی عمارتیں، یہاں تمہارے مال و دولت تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے، یہاں پر تمہارے صرف نیک اعمال کام آئیں گے۔ اگر تم میرے پاس نیک اعمال لے کر کے آئے تو پھر تمہارے لیے جنت، تمہارے لیے قبر جنت کا ایک باغ بنا دی جائے گی، اور اگر تم یہاں برے اعمال لے کر کے آئے، نافرمانیاں لے کر کے آئے، تو قبر تمہارے لیے جہنم کا ایک گڑھا بنا دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیشہ قبر کے بارے میں اپنے آپ کو فکر مند رکھیے، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کیجیے، اور یاد رکھیے کہ دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں، آخرت کے چاہنے والے بھی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو آخرت کا چاہنے والا بنانا ہے۔ یاد رکھیے کہ آج جو دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ چھوٹی سی جو زندگی ہے، اس زندگی میں ہمارا جو من میں چاہے عمل کریں، ہم جو چاہیں وہ کام کر گزرے، لیکن کل قیامت کے دن حساب کا دن ہے۔ اس دن ہمیں عمل کرنے کی فرصت نہ ہوگی، ہمیں کچھ کام کرنے کی فرصت نہ ہوگی، ہمیں اطاعت اور فرما برداری کی فرصت نہ ہوگی۔ اس لیے اپنے دن رات کو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں لگائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمامی حضرات کو قبر کی تیاری کرنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، آخرت کی فکر رکھنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی ان چمک دمک والی چیزوں میں غافل نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں آخرت کے تیاری میں مصروف رکھ۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، عقید توحید اور دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو عقید توحید اور دین اسلام پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.